آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ کتاب الجنائز کے حوالے سے کچھ سوالات چل رہے تھے، مسائل۔ تو ایک سوال یہ ہے، کیا مسجد کے اندر جنازہ جائز ہے؟ جی ہاں، یقیناً کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابی، دونوں بھائی، ان کا نماز جنازہ مسجد میں ادا کیا تھا۔ جس صحابی کا نام سیدنا سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جنازہ کہاں پہ ادا ہوا تھا؟ مسجد کے اندر۔ تو مسجد کے اندر جنازہ ادا کیا جا سکتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ گیا۔ دوسرا، کیا عورتیں بھی جنازہ پڑھ سکتی ہیں؟ سوال ہے نا۔ جی ہاں، عورتیں بھی جنازہ پڑھ سکتی ہیں، نماز ہے نا یہ۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی بہت بڑی معلمہ تھی نا جی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور آپ نے پیغام بھجوایا کہ سعد کا جنازہ مسجد میں لے کر آئیں تاکہ امہات المومنین بھی سعد کا جنازہ ادا کریں گی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورتیں بھی جنازہ ادا کر سکتی ہیں۔ عورتوں کو بھی احکام مسائل کا علم ہونا چاہیے نا۔ جب نہ وہ پڑھیں گی تو ان کو کیسے پتہ چلے گا جنازہ کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ تو عورت جنازہ پڑھ سکتی ہے، دعا ہے نا، وہ دعائیں کر سکتی ہے۔ اس لیے یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اگر اس کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ پردے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک طرف عورتیں کھڑے ہیں ایک طرف مرد کھڑے ہوں، یہ انداز بھی نہیں ہے۔ اگر انتظام نہیں ہے تو پھر عورتیں نہ پڑھیں۔ انتظامات ہیں، پردے کا اہتمام ہو سکتا ہے، ٹینٹ لگائے جا سکتے ہیں، تو عورتیں بھی جنازہ پڑھ سکتی ہیں۔ مسئلہ تھا بتانا بھی پڑھ سکتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے شبہات ہیں کہ عورتیں جنازہ نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا میت کے گھر والوں کی طرف کھانا بھیجنا چاہیے؟ بڑا اہم سوال ہے۔ اس کے لیے حدیث میں ملتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ سیدنا جعفر، عبداللہ بن جعفر، سیدنا جعفر جب شہید ہوئے، ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ، وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو۔ وہ اس حالت میں ہیں کہ وہ کھانا نہیں تیار کر سکیں گے، غم کی حالت میں ہے۔ غم میں انسان کو کھانا پینا ہر چیز بھول جاتی ہے، تکلیف میں انسان ہوتا ہے۔ اس وقت جب انسان کا سب سے اپنا قریبی گھر کا شخص اس دنیا سے چلا جائے تو اس گھر میں کیا کیفیت ہوتی ہے، تو اس کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آقا نے حکم جاری کیا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، سارے علاقے والے اس کے گھر میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ ایک ان کے پاس کھانا نہیں ہے خود، وہ علاقے والے اب دیکھتے ہیں دیکھ بھی پک رہی ہوتی ہے کہیں طرف سے، چلو بھی ہم بھی آج علاقے والے جو گھر کا ہمارا گھر کا کھانا بھی ادھر سے ہو جائے گا۔ یہ شریعت میں منع ہے۔ وہ جو غم کے اندر ہے، ہاں ایک شر ہے، ایک شخص مسافر ہے، وہ دور سے سفر کر کے ہے، اگر اس نے کھانا کھا لیا تو اس کے لیے منع نہیں ہے۔ اب ایک شخص کا خود کا گھر کے قریب ہے، اب وہ بھی تانگ رکھ کے بیٹھے بھی مجھے یہاں سے کھانا آئے گا میرا، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ قبر کتنی اونچی ہونی چاہیے؟ کیا قبر کو پختہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کے اوپر جبے کبے بنائے جا سکتے ہیں؟ کیا اس کے اوپر سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ حضرات، سب سے پہلی بات یہ ہے، قبر کچی بنانی چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے۔ کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جو میرے سے کافی سینئر ہیں، مدینہ میں دیکھا ہوگا روضہ رسول کو، تو حضور کی جو قبر مبارک ہے وہ کچی ہے نا جی، اندر کچی ہے ساری۔ تو اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے، کائنات میں جتنے بھی عظیم لوگ آئے ہیں، جتنے سردار آئے ہیں، جتنے ولی آئے ہیں، جتنے نبی آئے ہیں، جتنے فقیہ آئے ہیں، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں آیا۔ ان کی قبر مبارک اگر کچی ہو سکتی ہے تو امت کے لیے تو پھر زیادہ حکم ہے۔ اور پھر ایک موقع پر جو قبریں اونچی تھیں، پکی قبریں تھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو حکم دیا تھا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا آپ نے کہ جاؤ جو پکی قبریں ہیں ان کو توڑ دو اور جو زیادہ اونچی ہیں ان کو برابر کر دو۔ مطلب اتنی اونچی ہو پتہ چلے کہ یہ قبر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑی اونچی کر دے جائیں بھی، اب اس کے اندر باہر کی تیاری لوگ کر دیتے ہیں، بناتے ہیں، اندر کی تیاری کو انسان تو خود کو کرنی پڑے گی نا، کہ اندر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اندر سے خوشبو آ رہی ہے، اندر نرم ملائم بستر ہے، اس کے لیے یقیناً اس کے لیے کامیابی ہے۔ تو قبر پر سجدہ بھی جائز نہیں ہے، اس پر مجاور بنے بیٹھے ہیں لوگ۔ حضرات عزیز وقار آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا
اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، سجدے کرتے تھے، یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تختی لگا سکتے ہیں، تختی اس قسم کی لگائیں چھوٹی سی یا صرف نشانی کے طور پر۔ اب اللہ معاف فرمائے، میں نے قبر پر دیکھا انہوں نے اس کے عہدے بھی لکھے ہوئے تھے، قبر پر نام لکھے، پھر اس کے عہدے لکھے، نیچے اس نے فون نمبر بھی لکھا ہوا تھا اس کا۔ کیا یار، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے؟ قبرستان ہے، کوئی گھر نہیں ہے کسی کا، یہ تو ایک وہ جگہ ہے جہاں پر ایک گمنام جگہ ہے جہاں پر کسی کا نام بھی نہیں لیا جاتا۔ تو لوگ اس قدر ایک آپ نے نشانی کے طور پر کوئی چیز رکھنی، تو اب 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 15 سال کے بعد لوگ تو بھول جاتے قبر ہے کون سی کس کی۔ اگر آپ نے نشانی رکھنی ہے تو اس قدر رکھیں، بس تھوڑی سی یاد آنے کے لیے۔ اس کے بعد کیا میت کو بوسہ دیا جا سکتا ہے؟ ایک یہ سوال ہے، میت جب سامنے ہو کیا اس کو بوسہ دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، میت کو بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، آپ کی لاش مبارک، میت مبارک رکھی ہوئی تھی، تو سارے صحابہ غم سے نڈھال تھے، تو سیدنا صدیق اکبر نے سب کو سنبھالا، اور سب سے پہلے جب آپ اندر تشریف لے آئے تو آپ کے حجرے میں، تو پہلے آ کر انہوں نے آپ کا بوسہ لیا تھا۔ تو میت کا بوسہ لینا جائز ہے۔ اچھا ایک سوال یہ آتا ہے کہ میت کے ذمے اگر کوئی فرضی روزے ہیں یا اس نے نظر مانی تھی حج کی یا عمرے کی، کیا وہ بھی کرنا جائز ہے؟ جی وہ بھی کرنا پڑے گا۔ یہ وہ بھی جیسے قرض لینے کے لیے ورثہ تیار ہوتے ہیں، قرض لینے کے لیے ورثہ تیار ہوتے ہیں نا، دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، یہ بھی اس کے ذمے تھے جو روزے، وہ ورثاء کو پیچھے رکھنے پڑیں گے۔ ایک عورت آئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں نے روزے رکھنے تھے، فرضی روزے، اب اس کا کیا حکم ہے؟ وہ پہلے فوت ہوگی، رمضان کے بعد روزہ نہیں رکھ سکتی۔ آپ فرماتے ہیں کیا آپ نے اس کے جو وراثت میں حصہ بھی لینا تھا یا قرض ادا کرنا تھا؟ جی کرتے۔ آپ فرماتے پھر روزے رکھنے پڑیں گے آپ کو۔ ایک عورت ہے، اس نے کہا میری ماں نے والدہ نے حج کی نیت کی تھی، اب نظر مانی تھی، تو اب وہ پہلے فوت ہو گئی، تو آپ نے فرمایا آپ کو بھی حج ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ مسائل جو ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل علم ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین جو سنایا اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔